بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج یہاں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے. اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم چکی ہیں. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والی مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے. میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں. اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے. آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں. تو ایک ہدف آج حاصل ہو چکا ہے. دوسری بات، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی. سو آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے. اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ اسٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی. ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا. اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں. لہذا اس حوالے سے ہم بڑے وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں
فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک مہرے کی طرف تحریک کا رخ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں۔ تو یہ چیزیں ہم آج ایک بات اور کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے تحت مظاہرہ ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا، اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائیں، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انتقام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے، سارے سیاستدان جو بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں انتقام ہے، اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزب اختلاف کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کو آئے نوٹسیں دینا، بلانا، اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی تو سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، استعفے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آگے جمع کب کروائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا، ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی، اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔ ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سینیٹ کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں یہ جس طرح آپ نے آ کے بات کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جا رہا ہے کوئی نہیں جا رہا۔ میں بتانا چاہتا اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو نظر رکھا جائے گا، اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حد میں فیصلے کیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے موجودہ پیپل پارٹی کی سی ایس سی کے حوالے سے پیپل پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا، اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی۔ حکومت کی جانب سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ابھی خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی کل گفتگو تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی ٹریس کیا گیا میری گاڑی کو۔ آپ کی قیادت پی ڈی ایم کی گرفتار ہوتی ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا اس کے؟ میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں، اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جب محمد علی درانی صاحب نے میرے شہباز شریف صاحب کو تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات آئے تھے کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پر پی ٹی ایم خود مذاکرات کرے۔ آپ کل بحیثیت پی ٹی ایم سربراہ کے محمد علی درانی سے ملے، تو کیا آپ نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، اور دوسرا کیا آپ ڈائیلاگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ کہیں پر بات چیت کا بھی عمل ہونا چاہیے؟ اس میں ایڈ کر دیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے
कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आ, पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क्यादत करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही कियास आराइयाँ है जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है, कैसे क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का कोई सवाल। बाकी रही बात जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बगैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। साहब ये सवाल है, अभी आपने बात की कि आप मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसको भी मुजरम समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैलेगा और क्या इससे जो आप हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे, क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्जा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है, हेनरी वाह अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। मेरे ख्याल में सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में फर्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। अभी और बड़ी दोनों से मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अदम-ए-एतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाए जाए, क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अदम-ए-एतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब को बता दें कि आप लोगों ने इत्तफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने CSC की जो तजवीज़ सामने रखी थी, आप लोगों ने PMLN इत्तफाक मुकम्मल किया है? साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। देखिए बहुत से, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती है कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको इंजॉय करते हैं। नहीं, हम आपको वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देते रहेंगे। बताना क्या बिलावल ने जो तरीके एतमाद के हवाले से बता दें, जो आप सवाल किया तरीके एतमाद के हवाले से कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी। इसका कोई फौरी जल्दी हमें जरूरत नहीं है उसकी। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या वो दूर कर दिए गए? बिलावल के जो पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बराबर। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में कौन को आगाह करते? दूसरा मार्च का आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी की कुछ चीजें जो हैं गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? कुछ चीजें जो इजलास के अंदर ज़ेर बहस आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती। संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है तो ये फैसला हमें अभी करना है। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल है? कौन भागे फिर रहे? ये जो मुज़ाकरात पुरानी किस गेट से? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है
अच्छा मरियम साहब ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात की, 2 इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो तो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला।